وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر بے گھر خاندان کو ایک محفوظ چھت ملے گی۔ 3 سال گزر گئے اور آدھے خاندان آج بھی کھلے آسمان تلے ہیں۔ سوچیں، ایک وعدہ جو دلاسا بنا، وہی وعدہ خاموشی سے فائلوں میں کہیں گم ہو گیا۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کے سیلاب زدگان کی، جن کا انتظار ابھی ختم نہیں ہوا۔ 2022 کے سیلاب نے پاکستان کا تہائی حصہ ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ 3 سال بعد بلوچستان کے 1,34,000 تصدیق شدہ متاثرہ خاندانوں کو معلوم ہوا کہ ریاست سب کے لیے گھر بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ عالمی بینک کی مالی معاونت سے چلنے والے اس منصوبے کی نگرانی کمیٹی نے ہاؤسنگ کا حصہ تقریباً 69,000 یونٹس تک محدود کر دیا۔ باقی $400 بلین کے پروگرام کا رخ سڑکوں اور نہری نظام کی طرف موڑ دیا گیا۔ نتیجتاً عالمی بینک نے $180 ملین کی اضافی فنانسنگ بھی واپس لے لی۔ وزیر اعظم کا ہر بے گھر خاندان کے لیے مضبوط گھر کا وعدہ اب ایک ایسی مد بن چکا ہے جسے خاموشی سے کہیں اور منتقل کیا جا چکا ہے۔ سرکاری پالیسی نے تصدیق کر دی ہے کہ تقریباً آدھے خاندان بغیر سائبان کے رہ جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم کو 15,000 مکمل مکانات کی اطلاع دی گئی تھی، جبکہ سرکاری ریکارڈ میں صرف 8,694 مکانات درج تھے۔ تحقیقات میں غلط بیانی کی تصدیق ہوئی، مگر ذمہ داری ابھی تک کسی پر نہیں ڈالی جا سکی۔ منصوبہ بندی کمیشن کا موقف ہے کہ ہاؤسنگ فنڈز پہلے ہی صحت، تعلیم اور آب پاشی سے غلط طور پر منتقل کیے گئے تھے، اور یہ محض تصحیح ہے۔ دوسری جانب کچھ حلقے کہتے ہیں کہ رقم دراصل سب سے ضرورت مند طبقے سے ٹھیکیدار پر مبنی منصوبوں کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ دونوں باتیں مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی اس تنازع میں کوئی رائے نہیں لی گئی، اور کوئی رائے ہے بھی نہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی کو بلوچستان میں ریکارڈ تک رسائی ہی نہیں دی گئی، جو خود ایک ثبوت ہے۔ سندھ کا نسبتاً کامیاب فلڈ ہاؤسنگ پروگرام اس ناکامی کو مزید نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار کا تنازع نہیں ہے، یہ ان خاندانوں کی کہانی ہے جنہیں وعدہ ملا مگر چھت نہ ملی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آدھا وعدہ کبھی مکمل ہو سکے گا؟